ارے کامران بیٹا، یہ ایک پیالی گوشت جمال موچی کو دے آؤ۔ ابا جان کا حکم سن کر میں حیران ہوا۔ اس وقت عمر 12 سال تھی اور میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جواب میں ان سے کہا، لیکن ابا جان، آج تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں گوشت موجود ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتہ دار اور دوست اور پڑوسی ہمارے گھر میں گوشت دے دے کر جا رہے ہیں، پھر بھی آپ یہ ایک پیالی سالن اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ بیٹے وہ اکیلا ہے، کوئی آگے نہ پیچھے، اول تو کوئی اسے گوشت دے گا نہیں، کیونکہ اس کے ہاں سے کون سا کسی کو گوشت ملے گا، دوسرے کوئی گوشت دے گا بھی تو وہ اسے نہ جانے کب پکائے گا، کم از کم اس وقت تو اس کے پاس سالن کی صورت میں گوشت ہوگا نہیں۔ میں نے پیالی ان سے لے لی اور گھر سے نکل آیا۔ بازار لوہارا میں ہماری دکان کے بالکل سامنے سڑک کے کنارے جمال موچی جوتیاں مرمت کرتا تھا۔ گلی میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، وہ اسی میں رہتا تھا۔ میں پیالی اٹھائے اس کی کوٹری کے دروازے پر پہنچا تو وہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے نظر آیا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ابا جان پر اپنا غصہ اتار چکا تھا اور اپنے اب سے یہ کہہ رہا تھا کہ بلا وجہ انہوں نے ایک پیالی گوشت بھیجا، یہ تو گوشت ہی پکا رہا ہے۔ آؤ بیٹا، جمال نے فوراً کہا۔ کیا پکا رہے ہیں جمال چچا؟ بس بیٹا، پکانا کیا ہے؟ مسور کی دال پکا رہا ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کہا، جی کیا کہا؟ صرف دال؟ لیکن آج تو عید کا دن ہے اور ہر گھر میں گوشت ہی گوشت موجود ہے اور سب لوگ گوشت بھون رہے ہیں۔ صبح سے یہ وقت آ گیا بیٹا، کسی نے مجھے گوشت نہیں بھیجا۔ جب میں انتظار کر کر کے تھک گیا تو بازار سے دال لے آیا اور اب اسے پکا رہا ہوں۔ وہ یہ لے، ابا جان نے پکا پکایا گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بیٹا واہ، یہ کام کیا ہے آپ کے ابا جان نے؟ چلی میں بھی عید کے دن گوشت کھا ہی لوں گا، ورنہ یہ حسرت رہتی کہ عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکا۔ اچھا جمال چچا، میں چلا، پیالی پھر کسی وقت لے لوں گا۔ میں نے گھر آ کر ابا جان کو مسور کی دال والی بات بتائی تو ابا جان کے ساتھ اماں جان اور چھوٹی بہن بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں جان نے فوراً کہا، تب تو ایک چھوٹی سی پیالی میں ہم نے بہت کم گوشت اسے بھیجا، ایک بڑے برتن میں گوشت اسے دے آؤ تاکہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا سکے۔ جی اچھا۔ جلد ہی میں دوبارہ جمال چچا کے کمرے میں داخل ہوا۔ جمال چچا، اماں جان نے یہ گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا، چلیں اپنی بھی عید ہو گئی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ آج سے 58-59 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح چپکا کہ پھر کبھی ذہن سے محو نہ ہو سکا، اور خاص طور پر عید قربان کے موقع پر تو اس کا ذہن میں تازہ ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ گھر کے لوگ تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے حصے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے محلے کے غریب ترین چند افراد کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ والد صاحب نے بچپن میں جو گوشت کی پیالی مجھے تھمائی تھی، اگرچہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے نہیں تھی، اس وقت ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر ایسا کرے گا۔ جی نہیں، ان کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے تو ہمدردی کے طور پر جمال موچی کو گوشت کی پیالی بھجوائی تھی، لیکن وہ پیالی میرے لیے ایک سبق بن گئی، ساری زندگی کا سبق، کبھی نہ بھولنے والا سبق۔ بچپن میں جو بات ذہن میں نقش ہو جائے پھر وہ نکل نہیں پاتی، اسے کوئی کھرچ کھرچ کر بھی نکالنا چاہے تو بھی نہیں نکلتی۔ بس وہی پیالی آج بھی میرے دماغ میں موجود ہے، اور آج میں محسوس کرتا ہوں بچوں کو تربیت دینے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، ورنہ آج کے دور میں تو دوسروں کا احساس ہی غصب ہو گیا ہے۔
पहले हम ये सोच लेते थे फला गरीब को गोश्त पहुंचा दो, फला रिश्तेदार को पहुंचा दो। इतना गोश्त कहाँ रखेंगे, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इससे ये कहीं बेहतर है दूसरों को दे दो। वो खा तो लेंगे, गोश्त किसी काम तो आ जाएगा। अब ये सोच फरीजों की मेहरबानियों से उड़नछू हो गई है। हम पहले अपना पेट नहीं, अपना फरीज भरते हैं। फिर जो हड्डियां बेकार किस्म की बोटियां बच रहती हैं, वो किसी को देने के बारे में सोचते हैं। जबकि ईद में कुर्बान से तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का जज्बा अपनाने का सबक मिलता है। हमने आज ये सबक भला दिया। इसके इजाले के लिए और आने वाली नस्ल की तरबियत के लिए अब सब एक एक प्याली गोश्त अपने बच्चों के हाथों जरूर किसी गरीब को भिजवाना शुरू कर दें। इससे अच्छे नताइज ना भी निकले, बुरे तो निकलने से रहे। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगली आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए इस पेज को फॉलो कर लें।